جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے اسپیسیفکلی آج اناؤنسمنٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو آپ کے پاس وہ وقت نہیں رہے گا کہ آپ اس سنت کے اوپر عمل کر سکیں۔ وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی ٹل قربانی ہونے تک وہ نہ اپنے ناخن کاٹے گا، نہ مونچھیں پست کرے گا، نہ اپنی کھال سے کوئی بال اتارے گا، یعنی غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے شیو کرنی ہے تو وہ شیو بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے، سنت ہے، یعنی یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، لیکن قربانی والوں کے لیے سنت ہے۔ یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی ہونے تک جب وہ اپنی قربانی کر لے گا تو پھر وہ اپنے بال بھی صاف کر سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، مونچھیں بھی پس کر سکتا ہے۔ اب یکم ذوالحجہ 1447 ہجری عین ممکن ہے کہ منڈے والے دن ہو، اور اگلا ہمارا جو پبلک سیشن ہے وہ سنڈے والے دن اگر ہم نے ریکارڈ بھی کروایا تو اپلوڈ ہوتے ہوئے تو منڈے ہو جائے گا، لہٰذا یہ سنت آج کے دن ہی بتانا ضروری ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی اس میں ایک فضیلت چھپی ہوئی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے موافقت کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 10 ذوالحجہ کو عید کا دن ڈکلیئر کروں، قربانی کے دن کو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے قربانی کی جب ترغیب دلائی تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک دودھ دینے والی بکری ہے، وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہوئی ہے، تو کیا میں اسی کو قربان کر لوں؟ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا کہ ٹوٹل ان کے پاس ایسٹ ایک بکری ہے جس سے وہ دودھ حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بکری کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جب عید قربان کے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تم اپنے ناخن کاٹ لینا، غیر ضروری بال صاف کر لینا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر ایسا شخص بھی یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے دن تک اپنے جسم سے کوئی بال ریموو نہیں کرے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، اور پھر جیسے ہی 10 ذوالحجہ کے دن کسی بھی جگہ پر کوئی ایک قربانی ہو گئی تو وہ اپنے بال ریموو کر لے، ناخن کاٹ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث میں تو قربانی کرنے والے کے لیے تو اسپیسیفکلی یہ سنت ہے۔ اب یہ سنت کوئی واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم حج پہ جانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو چند دنوں کے لیے حاجیوں کی اس سنت کے اوپر عمل کر لیں۔ بیسیکلی اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے تو اس سنت کے اوپر ضرور عمل کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے خاندان کے سرپرست کی حیثیت سے قربانی کر رہے ہیں تو اپنے خاندان والوں کو بھی ایجوکیٹ کریں جو آپ کے انڈر آتے ہیں کہ وہ بھی اس سنت کے اوپر عمل کریں۔ 10 ذوالحجہ کے دن یا 11 ذوالحجہ یا 12 ذوالحجہ کو جب بھی آپ کی قربانی ہو تو اس کے بعد پھر آپ اپنے بال بھی ریموو کر سکتے ہیں اور اپنے ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ سال میں 2 دن ایسے مناتے تھے کہ جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انصار مدینہ کے ان 2 کھیل کود کے دنوں کے بدلے میں 2 عید کے دن عطا فرما دیے ہیں۔ عید الفطر کا دن جو یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسرا 10 ذوالحجہ کے دن عید الاضحیٰ جو بڑی عید کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن عطا فرما دیے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن کاٹنے کے لیے، غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے، زیر ناف بال ہوں یا بغلوں کے بال، یا مونچھیں پس کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر فرمائی ہے، یعنی 40 دن میں ایک دفعہ آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ عوام الناس میں مشہور ہے کہ جی وہ بال اتنے لمبے ہو جائیں تو کاٹنا ضروری ہو جاتے ہیں، 40 دن کی آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہے، اور اگر کوئی 40 دن میں نہیں کاٹتا تو کافر نہیں ہو جائے گا، ایک فطرت والا عمل ہے جس سے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ اس درجے میں نہیں آتا کہ لوگ کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیں، لیکن ظاہر ایک سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے، دائمہ ہے، اور نبی اسلام کی روٹین میں ہے، فطرت ہے سب سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اوپر انسان کو پیدا فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، استنجا کرنا، داڑیاں بڑھانا، مونچھیں پس کرنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یا صاف کرنا، یہ ساری چیزیں درست ہیں، خواہ کریم کے ذریعے ہو، ریزر کے ذریعے ہو، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ختنہ کروانا بھی نبی علیہ السلام نے ذکر کیا۔ ختنے کے حوالے سے بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہے کہ یہ فطرت پہ ہے چیز، ختنے کروانا۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ ختنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرل انسان کا نہیں کیا ہوا، یہ آپ کو کروانا پڑتا ہے اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا پڑتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل انسان کو پیدا کیا۔ لیکن یہاں پر یہ والی تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ ختنہ کروانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، اور مونچھیں پس کرنا۔ یہاں پر ختنہ کرنا فطرت ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ ختنہ نہ ہوا ہونا اللہ تعالیٰ نے نیچرل انسان کو ایسا پیدا کیا۔
لیکن اس کو تبدیل کرنا پرماننٹلی وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے صفائی کا اہتمام کرنا ہے. ناخن کاٹنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ یہ صفائی کا اہتمام ہوتا ہے. بغلوں کے بال، زیر ناف بال، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے اور بال ساتھ ہوں گے تو بدبو پیدا ہوگی، بیماریاں ہوں گی. یہ صاف کرنے والا جو معاملہ ہے طہارت والا، اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ صفائی نصف ایمان ہے. یعنی آپ دیکھیں مسلمان اور صفائی لازم و ملزوم ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں. لہٰذا وہ جو قرآن میں حکم آیا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں داڑھیوں کو مونڈنا یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو نہیں دی. لہٰذا مرد کا داڑھی رکھنا یہ فطرت کے اوپر ہے اور اس کو بگاڑنا شیطانی عمل ہے. اس لیے ہمارے نزدیک قرآن کی روح سے سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کے تحت داڑھی رکھنا ایک مرد کے لیے فرض ہے. کم از کم اتنی داڑھی کہ اس کے چہرے کی کھال چھپ جائے، یعنی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. جس طرح ہمارے کرکٹر شاہد افریدی صاحب کی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ مٹھی ہو، ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، لیکن اگر کوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے تو وہ شیطانی عمل سے دور ہو جاتا ہے. دوسری طرف ختنہ خود سے کروانا، یہاں تو داڑھی بڑھانا سنت ہے نا، وہاں پر ختنہ کروانا سنت ہے. وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت مقرر کی ہے کہ آپ نے صفائی کا اہتمام کرنا ہے. تو اس سے متعلق جتنی چیزیں تھیں وہ میں نے ضروری سمجھا کہ ساتھ ہی بیان کر دوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. لہٰذا آج تو ہے 10 مئی 2026، تو 17 مئی 2026 سنڈے والے دن عین ممکن ہے کہ ذی قعدہ کا آخری دن ہو، 29 اگر 30 کا مہینہ نہ ہوا تو یکم ذو الحجہ، پھر ظاہر ہے کہ اتوار والے دن مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گی. تو آپ نے اتوار کی مغرب سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لینے ہیں، اپنے ناخن کاٹ لینے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر سعودیہ میں لوگ تو شاید ایک دن پہلے کرنا پڑے، سعودیہ والے جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیں پھر سیٹرڈے والے دن کو.